تو آگے ہی اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پہ آتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے. تو سورج جو ہے اس کو آپ سمجھے ہدایت ہے, اور وہ سورج اصحاب کہف تک آ رہا تھا حالانکہ وہ ہوش میں نہیں تھے, لیکن ان کا یہ ریوارڈ تھا. ریوارڈ یہ تھا کہ انہوں نے, ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا. تو اللہ اسی شخص کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طلب میں ہوتا ہے, اور ایسے ایسے انداز سے دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ اس آیت سے ہم اخذ کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور کوئی ولی اللہ کے علاوہ نہیں ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, ہم انہیں, تم سمجھو گے کہ وہ اویک ہیں while they were asleep. اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اصل میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی. جو بھی ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا ان پہ ایک نظر ڈالتا تھا, اس پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی. وَنُكَلِّمُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, کہ ان پہ رعب طاری ہو جاتا تھا. جو بھی ان کو دیکھتے تھے وہ گھبرا جاتے تھے. یعنی وہ اتنا خوفناک سین ہوتا تھا کہ ان کا کتا جو ہے وہ اس طرح سے پنجے کر کے باہر پہرا دے رہا ہوتا تھا, اور پتہ نہیں کتنی خوفناک شکل اس کی ہوگی. اور وہ لوگ میں ایک ہیبت طاری کی ہوئی تھی اللہ نے, جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ دوڑ لگا دیتا تھا, اس میں ایک روب طاری ہو جاتا تھا. اس کے یہ ایک آیات متشابہات میں سے ہے, اس کی کوئی خاص تفسیر نہیں آئی کہ ایکچولی سین کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کروٹ بھی دلوا دیا کرتے تھے, اور ان کا جو کتا ہے وہ وہاں پہ پہرا دے رہا تھا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ جب انہیں اٹھایا گیا تو انہوں نے آپس میں کویسچننگ شروع کی. کسی نے کہا کہ جی ہم 1 دن سوئے ہیں, کسی نے کہا 2 دن سو گئے ہوں گے, کسی نے کہا چلو چیک کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ لو سلور کوئن ان میں سے ایک نے, اور جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ, لیکن دھیان رکھنا کوئی تمہیں دیکھ نہ لے. یعنی ان کو بالکل نہیں پتا کہ وہ 309 سال جو ہے وہ سوئے ہیں, جبکہ اللہ نے انہیں اٹھایا. إِنَّهُمْ يَزْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ وَيُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا For if they come to know. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی کو پتہ لگ گیا تمہیں سٹون کریں گے, تمہیں پتھر ماریں گے. اور پھر سٹوری آگے جاتی ہے, اور اللہ نے اس طرح لوگوں کو وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا, اللہ نے لوگوں کو بات واضح کر دی. کیسے واضح کر دی؟ اصحاب کہف سیلیبریٹی بن چکے تھے, لوگ کو پتا تھا یہ کون ہے, ان کی انسکرپشن باہر لگی ہوئی تھی. جب لوگوں کو پتا لگا یہ وہی لوگ ہیں, غار سے اٹھ گئے ہیں, تو وہ ایک سیلیبریٹی بن گئے, اور لوگ نے ان کو لٹرلی پوجنا شروع کر دیا, ان کے پیر پکڑنا شروع کر دیے, ان سے جو ہے وہ برکت لینا شروع کر دی. یہ ہیومن کی ایک سائیکی ہے. ہیومن بینگز جو ہے بیسیکلی جب بھی کوئی ایسا میریکل دیکھیں کسی انسان کو پرفارم کرتے, تو وہ پاؤں چھوتے ہیں یا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, برکت لیتے ہیں. تو یہی معاملہ وہاں ہوا کہ وہ ایک ولی بن گئے, ولی کی صورت اختیار کر گئے. اور اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق, کہ بے شک اللہ کا وعدہ. کون سا وعدہ؟ قیامت آئی, یہ والا وعدہ اللہ کا حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ. اور یہ کہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے غلبہ پایا, اب اس سے میں بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ اب ان کا کیا کریں. ڈسپیوٹ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا جائے. پھر اللہ نے انہیں دوبارہ سے موت دے دی. اس کی جو صحیح تفسیر ہے وہ یہ کہ دوبارہ سلایا نہیں, انہیں موت دے دی. اب ان کا پرپس ختم ہو چکا تھا, تو جب ان کو موت دے دی تو پھر انہوں نے بحث کی کہ کیا کریں. کسی نے کہا مزار بنا لو, کسی نے کہا نہیں ایسے ہی چھوڑ دو, یہ اللہ کے سائنز ہیں, ان کو بس بند رہنے دو. تو وہ لوگ جنہوں نے غلبہ پایا, جن کا ویو غالب ہوا, قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا, ان پہ مسجد تعمیر کرو. اب کچھ لوگ یہاں سے دلیل لیتے ہیں مزار کی تعمیر, لیکن قرآن کو سمجھنا کیسے ہے. میں نے آپ کو رول بتایا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سمجھا, ورنہ تو گمراہی کے 100% چانسز ہے. ورنہ تو آپ کو کل کو یہ تفسیر بھی کہے گا دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ حق والے غلبہ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں. آپ کہیں گے ہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو حق پہ ہے وہ غالب ہوگا. وہ آپ کو کہیں گے پھر تو امریکہ غالب ہے, اس کا مطلب وہ حق پہ ہے, تو بس ٹھیک ہے پھر امریکہ کو فالو کرو. تو یہ تو ایک اسٹرو مین ہے, یہ تو لاجیکل فیلیسی ہے, یہ تو آپ اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے قبر پہ, موت کی جگہ میں مسجد تعمیر کرنی چاہیے. نہیں, مزار کی حقیقت یہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ ڈیتھ he was about to die, he was about to leave this world and transfer to the next world, برزخ. اس فیز میں انسان وہی بات کرتا ہے جو سب سے امپیکٹ فل ہے, جو وہ کہنا چاہتا ہے. کچھ آخری نصیحت میں سے, ان میں سے ایک نصیحت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا دیا. میلہ گاہ تبھی بنے گا جب وہاں پہ ایک مزار قائم ہوا. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ دا فیز, جب وہ دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہونے والے تب کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کو اتنا تیز بخار تھا اور وہ اتنی پین میں تھے کہ کبھی وہ گیلا کپڑا منہ کے اوپر رکھتے تھے, کبھی سائڈ پہ کرتے تھے. تو وہ سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک مشن پہ بھیجا یمن میں, اور کہا کہ علی جو قبر تمہیں جو ہے وہ میرے خیال ہے 1.5 فیٹ سے اوپر نظر آئے, اس ہاتھ اس اتنی لینتھ سے اوپر نظر آئے, اس کو فلیٹ کر. جو مزار تمہیں نظر آئے اس کو آپ فلیٹ کر. صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے یہ دلیل واضح نہیں ہوتی کہ مزار قائم کرنا چاہیے. اصل میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو
The word غلبو, غلبو کا ورڈ ہے کہ غالب ہونے والے, یعنی حق والے. غالب کا مطلب حق والے نہیں ہے, باطل بھی غالب آ سکتا ہے. وہ لوگ جو باطل پہ تھے, جن کا عقیدہ درست نہیں تھا, ان کو تو اپرچونٹی مل گئی پیسہ کمانے کی. انہوں نے کہا کہ چلو مسجد بنا دیتے ہیں تو ہمیں ایک اپرچونٹی مل جائے گی یہ ذرا بزنس کرنے کی. تو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ غالب ہو گئے اور انہوں نے کہا ادھر مسجد بنا دو. تو یہی بات ہے اصل میں, اس سے کہیں سے یہ پروو نہیں ہوتا مزار وغیرہ. لیکن ایک نیک بزرگ ہے, اس کی اہمیت اپنی جگہ اور اس کی عزت اپنی جگہ, اور اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, مطلب اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن اس سے دعا ہم نہیں کر سکتے. یہ جو فیض والا ایک ڈسکشن ہے, یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ صوفیز کی اپنی تعلیمات ہیں اور ان کے اپنے ایکسپیرینس ہیں, اس کا تعلق شریعت سے کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں تو 22ویں نمبر آیت میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے, کچھ لوگ کہیں گے وہ 4 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, کچھ لوگ کہیں گے 5 تھے, کچھ لوگ کہیں گے 6 تھے, اور وہ لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں غیب کی باتوں میں. جبکہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور آخری ان کا کتا تھا, 8واں ان کا کتا تھا. تو ابن مسعود یا غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے, ان کا بیان ہے کہ یہ رائے ہے صحیح کہ وہ 7 تھے, کیونکہ اللہ نے اس کو نگیٹ نہیں کیا. پچھلوں کو اللہ نے نگیٹ کر دیا کہ ساری کیا سرائیاں, لیکن اس پہ اللہ نے یہ نہیں کہا. تو اللہ نے کہا کہ اس سے کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کل ربی عالم بعدتہم, میرے اللہ کو ان کی اعداد و شمار کا پتہ ہے, نمبرز کا پتہ ہے وہ کتنے تھے. none knows the gap except him, کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے میرے رب کے. اور consult not any of them, یعنی تم جوز اور کرسچن سے کنسلٹ مت کرو about the people of the cave, ان کو تو خود نہیں پتا, انہوں نے تو کتاب اپنی پوری چینج کر دی, ہم آپ کو حق بتا رہے ہیں. اس سے یہ واضح ہوا کہ فضول ڈسکشنز میں نہیں پڑھنا چاہیے جو انسان کا وقت برباد کرے. وہ چیز جو آخرت میں فائدہ دے گی اور دنیا میں فائدہ دے گی, ہاں اس پہ آپ بحث کریں, بحث و مباحثہ, لیکن وہ چیز جس کا سوال ہی نہیں ہونا, جو ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے, اس پہ وقت ضائع کرنے کی جو ہے وہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے, نہ کوئی بھی اس پہ ضرورت ہے. یہ بیسیکلی اللہ بتانا چاہ رہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, اور کبھی بھی آپ یہ مت کہو کہ میں فلانا کام کر دوں گا, إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, الا یہ مگر یہ کہ آپ کہیں انشاءاللہ. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی. ان کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی, لیکن امت کو سکھانے کے لیے شاید یہ ایک واقعہ ہوا اللہ کی حکمت کے تحت, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حوالے سے امت کو بھی مثال دی جا رہی ہے. اور وہ جو ہے یاجوج و ماجوج, وہ ہر دن رات تک جو ہے سوراخ کر لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں اب ہم کل کریں گے, لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے تو وہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہو جاتی ہے بہت. یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو انسان کو انشاءاللہ جو ہے ضرور کہنا چاہیے. یہ ایک بابرکت ورڈ ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ انفارچونیٹلی ایک مذاق بن گیا ہے انشاءاللہ کا ورڈ. جب کسی نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا وہ انشاءاللہ کہتا ہے, اور انشاءاللہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا, یا وہ اس کو بڑے مذاق میں, طنز و مزاح میں لیتے ہیں, جبکہ ایک بہت بابرکت ورڈ ہے. اسی طرح ماشاءاللہ ایک بہت بابرکت ورڈ ہے, یعنی اللہ کی مشیت اس میں تھی, ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. تو انسان کو یہ ورڈ بڑے دیکھ کے بولنے چاہیے, طنز و مزاح میں نہیں کہنے چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے, اور نعوذ باللہ اللہ کا مذاق انڈائریکٹلی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اسی لیے بہت سیریس ورڈ ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور اپنے رب کو یاد کرو, اور جب بھی تم سے کوتاہی ہوئے تو اپنے رب کو یاد کرو, اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں اپنے قریب لے کر آئے گا. اب سولوشن کی طرف آتے ہیں. پھر اللہ یہ بحث کا جواب دیتے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے وہ اتنے سال سوئے, کچھ لوگ جو ہے وہ and they stayed in their cave for 300 years and add 9 years to it. سولر ایئر 9 سال بھی آتا ہے, 309 سال. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ knows best how long they stayed. آیت نمبر جو ہے وہ 26. کوئی بھی اللہ کے علاوہ جو ہے وہ غیب نہیں جانتا, وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ دیکھنے والا ہے, وہ بہت زیادہ سننے والا ہے. مَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا, اس لیے اس کے علاوہ کسی کو ولی نہ بناؤ, شریک مت کرو. اللہ تعالیٰ نے ساری سٹوری سنانے کا ایک مقصد ہے. قرآن میں ہر چیز کا مقصد ہے. بائبل میں بہت سی ایسی سٹوریز ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, وہ سٹوری ختم ہوئی اور فل سٹاپ, بس بات ختم ہو گئی. تو گاڈ کبھی بھی کوئی بات نہیں کریں گے جب تک اس کا ایک مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ پوری سٹوری سنا کے اللہ کیا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہو از ان کنٹرول. میں اس لیے شرک مت کرو, کیونکہ میری یہ کوالٹیز ہیں تو تم امپریس ہو کہ تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے, اس لیے میرے قریب آؤ اور میرے ساتھ شرک نہ کرو. یہ پرپز ہے. اور میں سننے والا ہوں, میں بہت زیادہ دیکھنے والا ہوں, اس لیے میرے ساتھ جو شرک کرتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. اور اللہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا, اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا. تو یہ وہ چیز بھی رد ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے اللہ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا. ہم آج کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ پتہ نہیں کتب پیدا کیے ہیں, اور وہ کتب ایک ولی کا درجہ اختیار کرتے کرتے کتب بن جاتے ہیں, پھر وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں, پھر اللہ ان سے اپنے حکم کے حوالے سے کام لیتا ہے. یہ تو ایک بہت فالٹی کنسیپٹ ہے, فالس کنسیپٹ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی حکومت میں شامل نہیں کرتے.
ہاں جہاں تک فرشتوں سے کام لینے کا سوال ہے، ان کو تو پیدا اس لیے کیا، جیسے تھنڈر کو کنٹرول کرنے کا ایک فرشتہ ہے، سور پھینکنے کے حوالے سے ایک فرشتہ ہے، سور پھونکنے کے حوالے سے، اسی طرح جو ہے وہ بستیوں کو الٹنے کے حوالے سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ حکومت میں شریک کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کام لینا ہے، ایک نظام ہے اللہ کا، اور وہ کام اللہ ان سے لیتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ انسانیت کو یہ ٹیچ کرنا چاہتے ہیں کہ اف آئی بینگ سو پرفیکٹ، اگر میں کام لے رہا ہوں تو تم لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ سنگل ہینڈیڈلی تم ہر چیز جو ہے وہ کر لو گے۔ آپ جو سلوشن ہے کہ فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے وہ آ رہا ہے ہمارا آگے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔